ہمارے سلوک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے جو پہلے 7 اسباق ہیں وہ انسان کے گناہوں کو چھڑوا دیتے ہیں. ہر لطیفے کے ساتھ ایک گناہ وابستہ ہے. ہر لطیفے کے ساتھ ایک گناہ وابستہ ہے. مثلا قلب کے ساتھ شہوات کا تعلق ہے. شہوت کا لفظ عام لوگوں کی نظر میں تو مرد اور عورت کے تعلق کو کہتے ہیں. ہمارے مشائخ کی نظر میں شہوت کا لفظ براڈ میننگ رکھتا ہے. یہ لفظ اشتہا سے بنا، اور اشتہا کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے. عام طور پہ دیکھا کہ بچوں کو کھانے پینے کی اشتہا بہت ہوتی ہے. میٹھی چیز کھانی ہے، آئس کریم کھانی ہے، فلاں کھانی ہے. عورتوں کو بننے سنورنے کی اشتہا بہت ہوتی ہے. کپڑا ایسا، جوتی ایسی، جیولری ایسی. تو یہ ایک اشتہا ان میں قدرتاً اللہ نے رکھ دی ہے. مردوں کے دلوں میں عورت کی اشتہا بہت ہوتی ہے. تو اشتہا کوئی بھی ہو، جو انسان لطیف قلب کا سبق زیادہ کرتا ہے، یہ اشتہا قابو میں آ کر دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس مرد کو پھر اپنی بیوی کی رغبت نہیں رہتی؟ نہیں. بیوی کی رغبت تو رہتی ہے، لیکن وہ جو ہوس ہوتی ہے نا، جو غیر محرم کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ نکل جاتی ہے. جیسے ایک بندہ گھر میں کھانا کھا لے تو اس کو باہر کے ریسٹورانٹس وغیرہ کے کھانے کا، برگرز کا خیال ہی نہیں آتا. اسی طرح جو بندہ ذکر کا، لطیف قلب کا سبق اچھی طرح کر لے گا، وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہے گا، اس کو باہر گڑبڑ کا خیال ہی نہیں آئے گا. اس کی آنکھ ہی نہیں اٹھے گی کسی کی طرف. کوئی موٹا ہے، پتلا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، اپنی بلا سے ہمیں کیا غرض ہے. دل سے ہوس نکل جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ جب تک ہوس دل سے نہ نکلے نا، تو ایک شادی کیا 2 ہوں 3 ہوں، انسان کی نگاہ پاک نہیں ہوتی. اور عمر کا بھی تعلق نہیں ہے کہ جی ہم 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو کے پاک ہو جائیں گے. نہیں، جتنی عمر بڑھتی جائے گی اتنا آنکھوں کی غلاظت بڑھتی جائے گی. تو لطیف قلب کے ساتھ شہوات کا تعلق ہے. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ یہ چیز دائرہ شریعت کے اندر آ جائے گی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ پھر عورت صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے گی، گندی میلی کچیلی رہے گی. نہ. وہ کپڑے پہنے گی، صاف ستھرے پہنے گی، خوبصورت پہنے گی، مگر اس کے دل میں یہ حسرت نہیں ہوگی کہ مجھے غیر مرد دیکھیں، میری تعریف کریں. نہ، اس کے پہننے کا مقصد فقط اپنے خاوند کو خوش رکھنا. تو یہ نہیں ہے کہ بھائی جب لطیف قلب کا سبق کریں گے تو یہ چیزیں بالکل ہی ختم ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں دائرہ شریعت میں سمٹ جاتی ہیں. پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اچھے کھانے اچھے ہی نہیں لگتے. نہیں، اچھے لگتے ہیں، مگر اچھے کھانوں کا لالچ دل میں نہیں رہتا. آگے ہو جائیے. جو اچھے کھانوں کا ایک لالچ ہوتا ہے نا ہر وقت، وہ دل سے نکل جاتا ہے. اللہ دے دیتے ہیں تو انسان اللہ کی نعمت سمجھ کے شوق سے کھا لیتا ہے. نہیں کسی وقت ملتا تو پریشانی نہیں ہوتی. تو لطیف قلب کے ساتھ شہوات کا تعلق ہے. چنانچہ جو بندہ دیکھنا چاہے کہ لطیف قلب ٹھیک ہوا یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ میرے نظر پاک ہوئی یا نہیں. نظر کا پاک ہونا، غیر محرم کا خیال دل سے نکل جانا، یہ لطیف قلب کے صحیح ہونے کی علامت ہے. اگر نہیں تو ابھی اور محنت کی ضرورت ہے. عورتوں کو دیکھا ہے کہ برتن جب دھوتی ہیں تو ایک دفعہ اس کو وہ صابن سے لگاتی ہیں، اور اگر دیکھتی ہیں کہ صاف نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ پھر لگاتی ہیں. اسی طرح آپ لطیف قلب پہ سبق کریں، پھر کچھ عرصے بعد اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر سے
یہ چیز قابو میں آئی یا نہیں، اگر نہیں تو اس کو پھر ذکر کے ذریعے سے صاف کریں. تو لطیفہ قلب پر ذکر کرنے سے شہوات کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اکثر جو آج کل گناہ ہیں ان کا تعلق شہوات کے ساتھ ہی ہے. عورتوں میں کپڑے جوتی کی اشتہا ہے تو ہر وقت بیچاری کلر میچنگ میں لگی رہتی ہیں، فرصت ہی نہیں ہوتی. اور مردوں کو ہر وقت ایک ہی خیال ہوتا ہے ذہن میں. عام حالات میں تو کیا، نماز پڑھتے بھی خیال ہے، جاگتے بھی یہی خیال، سوتے ہیں تو خواب بھی یہی. ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. تو اعصاب پہ عورت سوار ہوتی ہے ہر وقت. کیا مصیبت ہے بھائی، بھوک لگی، کھانا کھا لیا، اب اور کام کرو. ضرورت تھی، گھر میں بیوی ہے، پوری ہو گئی، اب اللہ کے دین کا کام میں لگے بندہ. یہ تھوڑا ہے کہ 24 گھنٹے اسی کام میں لگا دینے ہوتے ہیں. تو محنت نہ کرنے کی وجہ سے سوچ پاک ہی نہیں ہوتی، ناپاک رہتی ہے. تو لطیف قلب پر محنت کرنے سے شہوات کنٹرول میں آ جاتی ہے. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا